الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آسمانوں اور زمین کے علاوہ بھی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب پر بھی ان کی بادشاہت ہے؟ اگر یہ گمان ہے تو یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں اوپر. ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لشکروں میں سے ایک چھوٹا سا لشکر ہے جو شکست کھایا ہوا ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم علیہ السلام، قوم عاد اور فرعون جس کی سلطنت کے کھونٹے گڑے ہوئے تھے، اور سمود اور قوم لوط علیہ السلام اور اصحاب ایکا نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا. وہ سب مخالف گروہ کے لوگ تھے. ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا اور میرے غیظ و غضب کا فیصلہ ان پر صادر ہو کر رہا. گزشتہ آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف نبوت اور قرآن کریم کی بصیرت افروز تعلیمات کے مقابلے میں کفار مکہ کے گستاخانہ اور احمقانہ رویے کو بیان کیا گیا، اور پھر ان سے دو سوالات کیے گئے تھے جن میں سے ایک کا ذکر کل کی گفتگو میں ہو چکا. آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں پہلی آیت مبارکہ میں اسی سلسلے کا دوسرا سوال نقل کیا گیا. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا آسمانوں اور زمین پر ان کے درمیان جو کچھ ہے ان پر ان کی حکومت ہے؟ کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو سرداری عطا کرنی ہے اور کس کو اقتدار سے محروم رکھنا ہے، کس ہستی کو وحی الہی سے سرفراز کرنا ہے، کس صادق و امین ہستی کو وحی الہی کے تحمل اور پھر اسے انسانیت تک پہنچانے کی عظیم ذمہ داری سونپنی ہے. یہ سب آسمانی فیصلے ہیں، اور یہ فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں اور زمین پر نافذ ہوتے ہیں. آسمانوں کے یہ فیصلے کرنے کے لیے آسمانوں پر اقتدار اختیار ہونا اور زمین پر ان کو نافذ کرنے کے لیے زمینی نظام پر حاکمیت قائم کرنا لازمی اور ضروری ہے. اور اس طرح کی حاکمیت، اقتدار اور اختیار صرف اور صرف اللہ عز و جل کے دست قدرت میں ہے. ان لوگوں کے پاس نہ تو آسمانی نظام کا کوئی ذرہ اس پر اختیار ہے، اور نہ ہی زمین پر جس کو یہ اقتدار سمجھتے ہیں اس کے یہ حقیقی مالک نہیں ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے یہ اقتدار اور جب چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. اس سوال کے بعد قرآن کریم نے ان کفار کو کھلا چیلنج دیا. ارشاد ہوا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ. اگر بالفرض ایسا ہے تو ان کو چاہیے کہ چڑھ جائیں رسیاں تان کر، اور جتنے وسائل انہیں مہیا ہیں وہ وحی الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی دعوت دین کے خلاف استعمال کر کے دیکھ لیں. اس وحی کو روک کر دکھائیں جو ملأ اعلیٰ سے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے، یا لوگوں کو اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے سے روک کر دکھائیں. قیامت تک کے لیے یہ کھلا چیلنج قرآن حکیم نے کفر و شرک کے ان علم برداروں کو دے دیا ہے کہ اپنے تمام تر وسائل استعمال کر کے دین اور دینی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو دنیا میں پھیلنے سے روک کر دکھاؤ. آیت مبارکہ نمبر 10 میں اس کھلے چیلنج کے بعد آیات مبارکہ نمبر 11 تا 14 میں ماضی کے کچھ واقعات کی جانب مختصر اشارات کیے گئے. آیت مبارکہ نمبر 11 میں ایک مجموعی اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب. ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مخالف گروہوں کا ایک ہجوم ہے جو یہیں پر شکست کھا چکا ہے. یعنی جو بڑی مضبوط قومیں پہلے گزری ہیں، قریش مکہ کے یہ لوگ ان کے مقابلے میں بہت کمزور گروہ ہے. یہ لوگ اس جگہ یعنی اپنے وطن ہی میں شکست سے دوچار ہوں گے.
اس آیت مبارکہ میں فتح مکہ کی جانب اشارہ ہے کہ آج جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر عرصہ زندگی تنگ کر رکھا ہے، کل یہی لوگ شکست خوردہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کھڑے ہوں گے اور آپ کی طرف سے آنے والے فیصلے کے منتظر ہوں گے۔ یہی لوگ جو آج آپ کی شدید مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو ہر طرح کی اذیت اور تکلیف دے رہے ہیں، کل کو یہی لوگ آپ کو اخن کریم وابن اخین کریم کہہ رہے ہوں گے اور آپ سے اپنے جرائم پر معافی کے طلبگار ہوں گے۔ آیت مبارکہ نمبر 11 میں قریش مکہ کے انجام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے آیت مبارکہ نمبر 12 میں قوم نوح، قوم عاد اور فرعون کے انجام کا ذکر کیا گیا۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسلسل 950 برس دین حق کی طرف بلایا۔ قوم مسلسل ان کا انکار کرتی رہی، ان کو اذیتیں اور تکلیفیں دیتی رہی، ان کی شان میں گستاخیاں کرتی رہی، لیکن اللہ کا جب عذاب آیا تو وہ قوم جو اپنے آپ کو کے مضبوط ہونے پر بڑا ناز کرتی تھی، جو پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کر کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی تھی، سوکھے تنکے کی طرح طوفان میں بہہ گئی، اور صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے۔ اس واقعے نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سبق دے دیا کہ جو اللہ کے نبی کی کشتی میں سوار ہوگا، اللہ کے عذاب سے وہی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح قوم عاد کا انجام ہوا کہ پہاڑوں کو تراش کر بنائے گئے مکانات، ان کے محفوظ گھر انہیں نہیں بچا سکے، اور وہ فرعون جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا، جس کے ظلم و جبر کے سامنے کسی کو آواز تک نکالنے کی جرت نہ تھی، جب اللہ کا عذاب آیا تو نہ اس کا اقتدار اس کے کام آ سکا، نہ ہی اس کے فوجی اور اس کے حامی و مددگار اسے اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھ سکے۔ آیت مبارکہ نمبر 13 میں قوم سمود اور قوم لوط اور ایکا والوں کے انجام کی جانب اشارہ کیا گیا۔ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ۔ قوم سمود اور قوم لوط اور ایکا والے بھی اپنے اپنے زمانے کے مضبوط گروہ تھے۔ ایکا اصل میں گھنے جنگل کو کہتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جس بستی کی جانب بھیجا گیا تھا وہ گھنے جنگلات سے گھری ہوئی تھی۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس بستی کا نام مدین تھا۔ قوم سمود اور قوم لوط بھی طاقتور اقوام میں شمار ہوتی تھیں، اور اسی طرح مدین والے بھی گھنے جنگلات کی وجہ سے اپنے آپ کو آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے میں نہ کسی کی طاقت کام آئی، نہ کسی کی تہذیب و ثقافت، اور جس قوم نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر عبرت کا نشان بنا دیا۔ اسی انجام اور درس عبرت کو بیان کرتے ہوئے آیت مبارکہ نمبر 14 میں ارشاد فرمایا گیا، ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب۔ ان تمام اقوام کا جو مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں آباد تھیں، جرم ایک ہی تھا، اور وہ جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے انبیاء علیہم السلام، اللہ کے رسولوں کا انکار کیا۔ اللہ کے عذاب اور ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا نشانہ بنے۔ آج کے لیے بھی یہی اصول ہے۔ جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پختہ ایمان لائے گا، آپ کی تعلیمات پر عمل کرے گا، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والا، امن و سلامتی پانے والا ہوگا، بصورت دیگر وہ اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں پختہ ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔